السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے کہ آج اس ماہانہ پروگرام میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنے کی اس نے توفیق دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو بہتر سے بہتر انداز سے آپ احباب کے سامنے رکھنے پر میرا تعاون فرمائے۔ آپ سن چکے ہیں کہ موضوع ہے عبادت کی نہایت اہم تفصیلی معلومات۔ عبادت کا متضاد ہے تکبر۔ ٹھیک ہے، عبادت کا متضاد ہے تکبر۔ جب عبادت کا متضاد تکبر آئے تو لفظ عبادت کا معنی ہوتا ہے ذلت، خضوع۔ یہ اردو والا ذلت نہیں ہے، یہ بھی تھوڑا سا واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اردو والا ذلت سمجھ لیتے ہیں۔ اردو والا جو ذلت ہے وہ تو ہے نا توہین کے معنی میں، انسلٹ کے معنی میں، نہ، یہ جو ذلت ہے یہ ہے لین کے معنی میں، نرمی۔ ٹھیک ہے، اور خضوع جھکنا، تو تب عبادت کا متضاد کیا ہوگا؟ تکبر۔ پھر اسی طرح لفظ عبادت اطاعت کے معنی میں جب آئے، فرما برداری کے معنی میں آئے، تو پھر لفظ عبادت کا متضاد کیا ہوگا؟ حریت۔ یہ آج بڑا چرچا ہے نا حریت کا۔ خالق کے سامنے کوئی حق نہیں مخلوق کی حریت کا، یہ آپس میں جو مرضی ہوتا رہے، خالق کے سامنے کوئی حریت نہیں۔ ٹھیک ہے، حریت اور اباحت، اباحیت، اباحت نہیں، اباحت اور بات ہے، اباحیت۔ اباحیت جسے کہتے ہیں نا، نہ بہن کی تمیز، نہ ماں کی تمیز، نہ بیٹی کی تمیز، گدھوں کی طرح بدکاریاں کرتے پھرتے ہیں، یہ اباحیت۔ تو یہ لفظ عبادت کے دو استعمال ہیں، اور ان کے متضاد بھی آپ سے عرض کر دیے، تاکہ بات تب واضح ہوتی ہے جب خیر کے ساتھ شر بھی بتایا جائے۔ خالی خیر بتانے سے بات پوری نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ بن یمان
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، تو اس لیے دونوں لفظ عبادت کے معنی اور ان کے متضاد قرآن و حدیث میں دو قسم کی عبادت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اختیاری عبادت اور دوسری غیر اختیاری عبادت۔ قرآن و حدیث میں ابھی میں یعنی آیات آپ کے سامنے احادیث پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، لیکن پہلے آپ ذہن میں رکھ لیجئے اختیاری عبادت، غیر اختیاری عبادت۔ پہلے میں آپ کو غیر اختیاری عبادت پیش کرتا ہوں تاکہ پھر انشاءاللہ اختیاری عبادت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، تو اس لیے پہلے غیر اختیاری عبادت پیش کرتا ہوں۔ یہ جو غیر اختیاری عبادت ہے، اس کے چند ایک اور بھی نام قرآن و حدیث میں اہل علم نے بتائے ہیں، ان کے بتانے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، تو اس لیے وہ بتاتا ہوں، پھر آیات اور احادیث بتاتا ہوں۔ غیر اختیاری عبادت کو عبادت شاملہ کہتے ہیں، شاملہ، عامہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ یہ عبادت یعنی ذل و خضوع اور اطاعت، یہ معنی ذہن میں رکھے نا، میں نے اس لیے پہلے آپ کو بتا دیا ہے۔ لفظ عبادت کا بار بار تو میں نے معنی نہیں نا بتانا آپ کو، یہ ذہن میں رکھیے۔ غیر اختیاری عبادت یعنی غیر اختیاری ذلت، غیر اختیاری خضوع، غیر اختیاری اطاعت۔ اس کا ایک نام کیا ہے؟ عبادت عامہ، عبادت شاملہ۔ کیوں عام اور شامل؟ اس لیے کہ یہ تمام مخلوقات کو عام اور شامل ہے، خواہ وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، سب کو شامل ہے یہ عبادت غیر اختیاری۔ اس لیے اس کا ایک تیسرا نام عبادت قہری، قہری یعنی جبری، زبردستی، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک مزید نام عبادت قہری، عبادت جبری، اور اس کا ایک اور آسان نام عبادت ربوبیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی عبادت۔ یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا توحید رب، توحید رب، آج آپ کو یہ میں بتاؤں گا ہوا کیا ہے اصل میں۔ اصل مسئلہ تو عبادت کا ہے، لیکن توحید شرک، توحید شرک، توحید شرک میں اس کی کشمکش میں عبادت پس منظر میں چلی گئی۔ حالانکہ یہ توحید اور یہ شرک، یہ کشمکش کس میں ہونی ہے؟ عبادت میں، جس کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ تو توحید رب جس کو کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے عبادت ربوبیت۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یعنی اس غیر اختیاری عبادت کے کچھ نام جو اہل علم نے ذکر کیے۔ آئیے اب اس کے ثبوت کے لیے کچھ آیات سماعت فرمائیے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان، زمین اور جو افراد ان کے اندر بستے ہیں، سب کے سب
اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور مخلوقات میں سے ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، خالی تسبیح نہیں، ساتھ حمد، یعنی کہتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 41 میں فرمایا الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، جو مخلوق بھی آسمانوں میں بستی ہے، زمینوں میں بستی ہے، اور صفیں باندھے ہوئے پرندے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کلن، اور یہ سب کے سب عالمہ، علم رکھتے ہیں، صلاتہ، اپنی نماز کا، اللہ اکبر، یہ سب کے سب اپنی نماز کا علم رکھتے ہیں، وتسبیحہ، اور علم رکھتے ہیں اپنی تسبیح کا بھی۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 15 میں فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ جتنی مخلوق آسمانوں زمین میں بستی ہے، ساری کی ساری خوشی سے اور ناخوشی سے بہر دو صورت اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ نہ صرف یہ ساری مخلوق سجدہ کرتی ہے، وَظِلَالُهُمْ، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، بِالْغُدُوِّ، صبح کو بھی سجدہ کرتے ہیں، وَالْآصَالِ، شام کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یرحمک اللہ۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 میں فرمایا الم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے، جو مخلوق زمین میں ہے، والشمس، سورج، والقمر، چاند، والنجوم، ستارے، والجبال، پہاڑ، والشجر، درخت، والدواب، چوپائے، یسجد لہ، سب کے سب اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ چند آیات میں نے آپ کو پیش کی ہیں، کس لیے؟ کہ غیر اختیاری عبادت، غیر اختیاری، یہ غیر اختیاری عبادت ہے، یہ جبری عبادت ہے، قہری عبادت ہے، یہ سب لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ عام ہے، شامل ہے، سب کو شامل ہے، کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، سب کو شامل ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، خواہ کوئی مسلمان ہے یا کافر ہے، جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی مرضی سے آتا ہے؟ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتا، اسے آنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، آنا پڑتا ہے اسے۔ اور جب اس دنیا سے جانا ہے تو اسے جانا پڑتا ہے، چاہے وہ نہ بھی چاہے، موت آنی ہی آنی ہے، اسے جانا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خودکشی کو کرنا چاہے
تو اس سے اعتراض نہیں بن سکتا. اتنی دفعہ خودکشی کرنے والے کو موت آتی ہی نہیں ہے. ہاں جی، تو یہ شاذ ہے. سمجھ آئی ہے؟ شاذ جو ہوتا ہے نا، یعنی اکا دکا باتیں، ہاں جی، ان کے بارے میں بات نہیں کرتے. حالانکہ وہاں بھی یعنی اللہ نہ چاہے تو اسے موت نہیں آ سکتی، چاہے جتنی مرضی وہ خودکشیاں کرتا رہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کا نظام قدرت ہے. جیسے ہم کریں گے اللہ ویسے کر دیتا ہے. کہ خودکشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے. عام لوگ تو نہیں موت کو چاہتے. خاص طور پہ کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتے ہیں کہ ہزار سال کی زندگی ملے. وما هو بمزحزحہ من العذاب، 1000 سال کی زندگی بھی عذاب سے نہیں بچا سکے گی ان کو. اچھا، یہ جو یعنی غیر اختیاری عبادت آپ کے سامنے عرض کی ہے، اس کے بارے میں چونکہ یہ غیر اختیاری ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہونے کا تقاضا نہیں کرتی. ٹھیک ہے، نہ جنت میں جانے کا تقاضا کرتی ہے، نہ بخشش اور مغفرت کا تقاضا کرتی ہے، نہ رحمت کا تقاضا کرتی ہے. تو پھر اسے قرآن مجید میں بیان کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 میں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے متلاشی ہیں؟ حالانکہ اللہ تو وہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ جس کے سامنے آسمانوں کی مخلوق، زمین کی مخلوق، سب کی سب اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. خوشی سے بھی لگی ہوئی ہے، زبردستی سے بھی لگی ہوئی ہے. اور یہ عبادت اختیاری میں آئے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم میں اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندو جب غیر اختیاری طور پر تم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، چاہو تو بھی نہ چاہو تو بھی، نہ تم اپنی مرضی سے آئے ہو نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اختیاری عبادت کو قبول کر لو، اللہ تعالیٰ کی اختیاری عبادت کو جو آگے آ رہی ہے. لیکن یہ کون لوگ ہیں جو نہیں مانتے؟ جیسے فرعون، نمرود، متکبر. اس لیے آپ کو بتایا کہ عبادت کا ایک متضاد کیا ہے؟ تکبر. عبادت اور تکبر کبھی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ تکبر عبادت کے بالکل متضاد ہے. ہاں جی، تو یہ تھی غیر اختیاری عبادت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو. آئیے اب آتے ہیں اختیاری عبادت کی طرف. ٹھیک ہے، تو پہلے وہ نام سن لیجئے جو غیر اختیاری عبادت کے بتائے گئے تھے، تو اسی طرح کچھ نام اختیاری عبادت کے بھی ہیں. اس سے ذرا بصیرت ہوتی ہے سمجھ کے اندر. تو اختیاری عبادت، جیسے غیر اختیاری عبادت کا ایک نام آپ نے سنا نا، عبادت عامہ، شاملہ. تو اسی طرح اختیاری عبادت کا ایک نام کیا ہے؟ عبادت خاصہ، کیونکہ یہ خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی مسلمان اختیاری عبادت جو
اختیار کرتا ہے وہ ہے مسلمان۔ تو اس کا ایک نام کیا ہے اختیاری عبادت کا؟ عبادت خاصہ، یعنی خاص۔ اچھا، پھر غیر اختیاری عبادت کے بارے میں آپ نے جیسے سنا کہ وہ اس کو کہتے ہیں عبادت یعنی قہری، ٹھیک ہے، قہری یا عبادت کونی، جس کو کہا تھا عبادت ربوبیت، ٹھیک ہے۔ تو اختیاری عبادت کو کہتے ہیں عبادت شرعی، ٹھیک ہے۔ شرعی، اللہ تعالیٰ کے دو ارادے ہیں، ایک ارادہ کونی اور دوسرا ارادہ شرعی۔ تو ارادہ کونی یہ عبادت غیر اختیاری ہے جو سب کو شامل ہے، جیسے ابھی آپ نے سن لیا ہے، اور عبادت اختیاری یہ کیا ہے؟ عبادت شرعی۔ اور پھر غیر اختیاری عبادت کا نام آپ کو بتایا تھا قہری، جبری۔ تو اختیاری عبادت کا یعنی خود بخود آپ کے سامنے نام آ گیا، اختیاری عبادت، اپنے اختیار سے۔ آئیے اس کا ثبوت۔ مشہور آیت ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان نہیں تخلیق کیے مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اس میں جو پہلا کام ہے ان کی تخلیق کا وہ اللہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں کیا ہے؟ لیعبدون، تاکہ وہ خود اپنے اختیار سے دوسرا کام کریں، اپنے اختیار سے۔ تو وہ کیا ہو گیا؟ اختیاری عبادت۔ اب اختیاری عبادت کا یعنی یہ آیت، اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اب آتے ہیں لفظ عبادت کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ تفصیل جو آپ نے سن لی غیر اختیاری اور اختیاری کی، تو اب اختیاری عبادت میں لفظ عبادت کی طرف آتے ہیں۔ اور آپ پہلے بھی مجھ سے سن چکے ہیں کہ لفظ عبادت کبھی یہ بمعنی تعبد آتا ہے اور کبھی لفظ عبادت بمعنی عبادات، ٹھیک ہے، متعبد بھی، بطور نام، نیم۔ کبھی لفظ عبادت عبادات کے معنی میں، متعبد بھی کے معنی میں آتا ہے، کبھی لفظ عبادت یہ تعبد مصدر کے معنی میں، فعل کے معنی میں آتا ہے، تعبد، ٹھیک ہے۔ میں یہ ذرا بعد میں بتاتا ہوں، پہلے عبادت بمعنی عبادات۔ جب لفظ عبادت بمعنی عبادات آئے تو لفظ دین کا اور لفظ عبادت کا پھر ایک ہی معنی ہے۔ لفظ دین کا اور لفظ عبادت کا ایک ہی معنی ہے۔ عام طور پہ دیکھیے ہم دین اسلام بولتے ہیں، تو یہاں لفظ دین، جیسا میں توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ ہم یہ جو لفظ عربی کے اردو میں جوں کہ توں بولتے ہیں تو ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو لفظ دین کا معنی سمجھیے عبادت۔ یہ میری طرف سے نہیں، یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ دین کا معنی کیا عبادت۔ پھر
حدیث جبریل کو بطور دلیل پیش کر کے انہوں نے ہمارے لیے بات آسان کر دی کہ اسلام عبادت ہے، ارکان اسلام عبادت ہیں، ایمان عبادت ہے۔ دیکھیے نا، ہم لفظ بولتے رہتے ہیں ایمان ایمان، اسلام اسلام، کبھی ہمارے ذہن میں عبادت کا تصور آیا ہے؟ نہیں آیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ لفظ دین یہ بمعنی عبادت ہے، اور حدیث جبریل کی روشنی میں اسلام، ارکان اسلام، ایمان، ارکان ایمان، احسان اور احسان کے درجات، یہ سارا دین عبادت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ دین آئے وہاں غور کیجئے، کبھی جزا کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے مالکی یوم الدین، دین کے دن کا مالک یعنی جزا کے دن کا مالک، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، تو یہاں دین کا معنی ہے عبادت، ٹھیک ہے؟ تو یہ عبادت بمعنی عبادات ہے، عبادت بمعنی عبادات، عبادت بمعنی عبادات، عبادت بمعنی عبادات، جاننے کے لیے ہیں، عبادت بمعنی عبادات جاننے کے لیے بڑی مشہور، ماشاءاللہ یہاں خاص طور پہ دعویٰ سینٹر میں آپ بھائیوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کے اندر، توحید کے اندر عبادت کی تعریف جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہوئی ہے کہ العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ، کہ عبادت یہ ایسا نام ہے جامع، جو جامع ہے، یعنی یہ کوئی ایک کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، بہت سارے اعمال کا یہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں عبادت کیا ہے؟ بمعنی عبادات۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں جی، اس کا فائدہ یہ ہے کہ عبادت بمعنی عبادات اور عبادت بمعنی تعبد، یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ سلیمان روحیلی حافظہ اللہ، معروف ہے ماشاءاللہ، آپ سعودی عرب میں بہت بڑے عالم ہیں، اس وقت سعودی عرب کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ابن قیم کی غلطی بیان کی کہ ابن قیم جیسا عالم بھی عبادت اور تعبد کے فرق کو نہ جان سکا، اور اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے عبادت کی جو یہ ابھی تعریف کی ہے، اس کے اوپر اعتراض کر دیا کہ جی اس میں تو محبت آئی نہیں۔ تو شیخ سلیمان روحیلی کہتے ہیں اس میں، ہاں جی، اس میں محبت، ذلت یہ تو تعبد کے اندر آتی ہے، جبکہ شیخ الاسلام انہوں نے تعریف کی ہے عبادت کی، تعبد کی تعریف نہیں کی انہوں نے۔ تو عبادت بمعنی عبادات، بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، مسئلہ میں نے سمیٹنا ہے، کافی سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اس لیے کہیں کوئی تشنگی رہ جائے، کوئی بات مجھ سے واضح نہ ہو سکے، آپ بعد میں
اسے اچھی طرح سے واضح کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بڑا بنیادی بہت میں نے کہا ہے نا آپ سے کہ ہوا کیا ہے کہ توحید شرک کی کشمکش میں مسئلہ عبادت وہ پس منظر میں چلا گیا، حالانکہ اصل مسئلہ ہے ہی مسئلہ عبادت ہے۔ عبادت کا پتہ ہوگا تو آپ اس میں توحید بنائیں گے نا، جب عبادت کا پتہ ہی نہیں تو توحید کیا بنانی ہے؟ اور ہمیں توحید کا بھی نہیں پتا کہ توحید کیسے بنتی ہے۔ بار بار میں نے عرض کیا کہ توحید کیسے بنتی ہے؟ ہاں جی، کون بتائیں گے توحید کیسے بنتی ہے؟ جی عبدالقدیر صاحب آپ سے تو میں پوچھ سکتا ہوں نا، بتائیں کیسے بنتی ہے؟ ہاں، نفی اور اس بات دونوں کو جمع کرنے سے، نفی یعنی انکار اور اس بات دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا کریں۔ اس لیے دیکھیے نا، لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید کیوں کہتے ہیں؟ جی کیونکہ اس میں لا الہ نفی ہے اور الا اللہ اس بات ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے نامور شیخ الحدیث کہلوانے والے، ہمارے اندر نہیں الحمدللہ، دوسروں کے اندر بھی شیخ الحدیث کہلواتے ہیں، صوفیوں کے اندر بھی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ کلمے کا ذکر کراتے ہوئے کئی سو بار لا الہ علیحدہ کر دیا، الا اللہ علیحدہ کر دیا۔ ہم مریض سے نہیں الجھتے مگر مرض ضرور بتائیں گے، تو یہ تو توحید بنتی ہی نہیں ہے۔ تو توحید شرک مسئلہ عبادت پس منظر میں چلا گیا۔ ٹھیک ہے، پہلے ذہن میں رکھیے غیر اختیاری عبادت، پھر آئیے اختیاری عبادت کی طرف، پھر آئیے عبادت بمعنی عبادات۔ یہ سنت ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ سنت ہے۔ کیسے پتا چلے گا سنت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعبد کی تعریف نہیں کی، انہوں نے عبادت بمعنی عبادات کی تعریف کی کہ ہر وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کرے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ پسند کرنے کا مطلب ہے اسے شریعت قرار دے۔ بہت ساری چیزیں اللہ کو محبوب ہیں مگر اللہ نے شریعت نہیں قرار دی، تو پسند بھی ہو۔ اسی لیے ابن تیمیہ انہوں نے کہا لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ، محبوب بھی ہو وَيَرْضَاهُ، اور پھر اللہ راضی بھی ہو، یعنی شریعت قرار دے۔ اور خواہ وہ قولی ہو، قولی ارکان اسلام میں سے دیکھیے کلمہ، ٹھیک ہے، اور قولی فعلی دیکھیے نماز زکوٰۃ، فعلی، پھر ظاہری اور باطنی۔ ظاہری عبادات نماز روزہ یہ ظاہری عبادات ہیں، باطنی محبت، خوف، امید، ٹھیک ہے۔ تو یعنی عبادت بمعنی عبادات کو جب سمجھیں گے پھر ہم آئیں گے عبادت بمعنی تعبد کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو عبادت بمعنی عبادات یعنی سنت، ہر وہ عمل سنت ہوگا، عبادت ہوگا جو اللہ کو محبوب ہو اور اللہ کو پسند ہو، اور اس کا طریقہ ایک ہی ذریعہ ہے۔ کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اس کا ایک ہی طریقہ، یعنی یا قرآن مجید یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تیسری کوئی چیز نہیں، یہ دو چیزیں ہیں، یا قرآن مجید یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عبادت بمعنی عبادات۔ اب عبادت بمعنی تعبد کی طرف آئیے، تعبد۔ اور یہاں میں پھر اپنا وہ سوال دہراتا ہوں جو میں اکثر دہراتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی سوال نماز کا نہیں ہے، نماز بڑی عظیم عبادت ہے،
سوال یہ ہے اللہ کے بندے، میرا اور آپ کا نماز پڑھنا کب نماز بنتا ہے؟ سوال عمرے کا نہیں، حج کا نہیں، روزے کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں. سوال یہ ہے میرا اور آپ کا روزہ رکھنا کب روزہ بنتا ہے، حج کرنا کب حج بنتا ہے، کوئی بھی عبادت کب عبادت بنتی ہے. تو اس میں ایک چیز تو آ گئی، ایک چیز آ گئی کہ وہ سنت ہو. ٹھیک ہے، اگر سنت نہیں ہے نا تو اس کا تعبد کرنا وہ بدعت ہوگا. جیسے عید میلاد النبی کا تعبد، وہ بھی تو بڑی نیک نیتی کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو وہ عبادت نہیں بنے گا کیونکہ وہ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا نماز پڑھنا، کوئی بھی عبادت کرنا، یہ کب عبادت بنتا ہے، کب نماز بنتا ہے؟ جب اس میں 5 باتیں ہم شامل کریں. 5 باتیں پیش نظر رکھیں کہ ہماری نماز انتہائی سنت کے مطابق ہو. ہاں جی، اس لیے جن بھائیوں کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، ساری زندگی ان کی نمازیں، ہاں جی، تقلیدی نمازیں پڑھتے ہوئے اور صوفی نمازیں پڑھتے ہوئے اور کیا کیا کرتے ہوئے، انہیں ہم مریض سے نہیں الجھے لیکن مرض تو بتانے دیجیے نا. ٹھیک ہے، تو عبادت بمانا تعبد. ہاں جی، کب تعبد کا معنی کیا ہے؟ تعبد کا معنی، تعبد کہتے ہیں طلب عبادت کو. طلب عبادت، عبادت طلب کرنا، عبادت گزاری، طلب عبادت. دیکھیے نا، تعبد جیسے تبرک. تبرک کب کہتے ہیں؟ برکت کے لیے چھونا کہ جی برکت آ جائے، تبرک. تعلم، علم طلب کرنا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، انما العلم بالتعلم. علم سیکھنے سے آئے گا، تعلم سے. تعلیم و تعلم، تعلیم علم دینا، تعلم علم لینا. تو اسی طرح تعبد، عبادت لینا. ٹھیک ہے، عبادات ہیں، عبادات سے، سنت سے عبادت لینا. اب اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ انتہائی سنت کے مطابق ہو. نمبر 2، انتہائی اللہ کے لیے ذلت و پستی کے ساتھ ہو. میں نے ذلت کا پہلے معنی بتا دیا، اردو والی ذلت نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اس کا متضاد کیا ہے؟ تکبر. تکبر یعنی اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں تو وہ عبادت نہیں کر رہا، اس کی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی لیے نعمتوں کو اپنی عبادتوں کا، اپنی ریاستوں کا ثمرہ سمجھنا یہ تکبر ہے. جی یہ دنیا کچھ بزرگوں کی عبادتوں سے قائم ہے، کیا اللہ ان کی عبادتوں کا محتاج ہے؟ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے. تو مختصر اختصار کے ساتھ 5 باتیں پیش نظر رکھ کے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے انتہائی سنت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی ذلت و خضوع یعنی جھکاؤ کے ساتھ، چنانچہ ہم سمجھے کہ یہ اللہ کا احسان ہے. انتہائی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں عبادت کریں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافق تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے حج، کیا عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی محبت نہیں تھی، اس لیے کافر کے کافر رہے، کوئی ان کی عبادت قبول نہیں ہوئی. تو انتہائی محبت کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی حضرت، کیا معنی ہے محبت کا؟ ہاں، محبت کا کیا معنی ہے؟ لفظ محبت کا کیا معنی ہے؟ مجھے افسوس ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہ بتائے. ایک آپ نہ بتائیں اور ایک قدیر صاحب نہ بتائیں، باقی مجھے. ہاں جی، آپ کو تو میں، ہاں جی عبد القدیر صاحب، کیا معنی ہے عبادت کا؟ ہے محبت کا. ہاں، پسندیدگی. یہ دوسری سٹیج ہے. پہلی سٹیج کیا ہے؟ لگاؤ، چلے قریب ہے. پہلی سٹیج ہے مائل ہونا، پسند کرنا، دوستی کرنا.
ہیں؟ او چاہت تو اردو کی ہے نا، یہاں عربی کی بات ہے، ہم عربی کے لفظ اردو میں جوں کہ توں بولتے ہیں، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہاں جی، عربی کے لفظ ہم اسی طرح اردو میں بولتے ہیں بھائی، یہ بہت بڑی جہالت کا سبب ہے۔ پکڑیے اس عالم کو جو اسی طرح ہو بہو، یعنی اب قرآن و حدیث میں تو وہ لفظ آیا، توحید آیا، شرک آیا، آپ نے اردو والوں کو کیا بتایا؟ شرک 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 شرک، کیا معنی شرک کا؟ کیا معنی لفظ شرک کا؟ ہاں جی، اردو میں لفظ شرک کا کیا معنی میں نے بہت بیان کیا ہے جی فرید بھائی، ہیں قریب ہے لیکن میں ہاں جی فرید بھائی آپ کو کیمپ 2 والوں کو پڑھا کے ہاں جی کیا معنی ہے شرک کا جی؟ ہیں اونچی بولنے سب کو پتا چلے یار، چاند چڑھا ہے تو پتا چلے سب کو۔ ہاں، مساوی بنانا، اکول بنانا، اولاد والدین کی برابری کرے، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ شاگرد استاد کی برابری کرے، ہم برداشت کرتے ہیں، مخلوق کو آپ خالق کے برابر بنا دیں، لیکن افسوس ہم شرک 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 بولتے رہتے ہیں۔ لفظ شرک کا اردو میں معنی مساوی بنانا، اسی لیے وہ یعنی جو شریک ہوتا ہے وہ مساوی ہوتا ہے، ورنہ وہ شریک نہیں۔ ٹھیک ہے، علی کل حال تو بات یہ تھی میرے بھائی، اختیاری عبادت میں نے آپ سے کیا، اختیاری عبادت۔ اب یہ عبادت بمانا عبادات آپ نے سن لیا، سنت والا معنی جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اب میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، عبادت بمانا تعبد۔ ٹھیک ہے، عبادت لینا، طلب کرنا، ادائیگی، یہ کب عبادت بنتی ہے؟ سوال یہ ہے، ساری زندگی ہماری نمازیں پڑھتے گزر گئی ہے، عبادتیں کرتے گزر گئی ہے، کبھی کسی نے بتایا آپ کو یہ سوال ہو اللہ کے بندو؟ سوال نماز کا نہیں ہے، سوال یہ ہمارا نماز پڑھنا کب نماز بنتا ہے؟ میں اپنے سمیت میں یعنی اپنے آپ کو نکال نہیں رہا، ہاں جی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے سعودی علماء سے اس طرح نہیں سیکھا جس طرح سیکھنے کا حق ہے، اس طرح ہم نہیں سیکھ رہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں جی، تو 5 باتیں ہیں میرے بھائی، جب ان 5 باتوں کو پیش نظر رکھیں کہ نماز کوئی بھی عبادت ہو انتہائی سنت کے مطابق، انتہائی ذلت و خضوع کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ، نمبر 3 انتہائی محبت کے ساتھ، نمبر 4 انتہائی اس خوف کے ساتھ کہ یا اللہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میری نماز روزے اس عبادت کا ثواب ضائع ہو جائے، انتہائی خوف کے ساتھ۔ ہمیں نہیں پتا، بدعتیوں کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے وہ واقعہ مشہور سن رکھا ہے نا، وہ ایک کلندری تھی رابعہ نام کی، رابعہ بصری کلندری ان کی، ہاں جی، ہم یعنی مرض کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ واقعہ بڑا بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے ایک ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں پانی لیا ہوا تھا اور جا رہی تھی، کسی نے پوچھا، اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آگ سے جنت جلا دوں تاکہ جنت کے لالچ میں عبادت نہ کریں، اور پانی سے جہنم بجھا دوں تاکہ جہنم کے خوف سے کوئی عبادت نہ کرے۔ اصل وہ کیا کر رہی، اصل اس میں بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ صحابہ سلف صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 60 ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ جو کام بھی کرتے ہیں ڈرتے ہیں۔ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں؟ تو فرمایا نہیں، صدیق کی بیٹی یہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، روزہ رکھتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین کے نزدیک سنت یہ ہے کہ یعنی میں یہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا، انتہائی سنت، انتہائی ذلت و پستی
اور باقی 3 باتیں انتہائی محبت، خوف اور امید، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو خالی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ صوفی بن جاتا ہے، یعنی زندیق۔ جو خالی خوف کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ خارجی بن جاتا ہے لوگوں کو، ہاں، اور جو خالی امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو وہ مرجی بن جاتا ہے، ہاں جی۔ تو سنت پہ وہ رہتا ہے، سنت پہ وہ رہتا ہے جو عبادت کرتے ہوئے محبت، خوف اور امید ان تینوں کو جمع کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تعبد، یعنی یہ 5 باتیں ہم پیش نظر رکھیں تب ہمارا نماز پڑھنا نماز بنے گا، روزہ رکھنا روزہ بنے گا، عمرہ کرنا عمرہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا تعبد۔ اب 2 باتیں صرف آپ کو بتانی چاہتا ہوں مختصر، ہاں جی، 2 باتیں مختصر بتانی چاہتا ہوں۔ ایک تعبد کے اندر توحید، اور دوسرا تعلق۔ بس یہ 2 باتیں مختصر عرض کر کے درس ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو تعبد کے اندر توحید، میں اپنے تمام سامعین سے، میں یعنی کسی بھائی کی دل آزاری ہو تو میں بڑا یعنی نا عجیب سا آدمی، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے جو پوچھا ہے کوئی بھائی محسوس نہ کرے ہیں، ناراض نہ ہو کسی بھائی سے بھی، آپ میرے بڑے ہیں، بزرگ بھی، محسوس نہ کیجیے گا، اللہ آپ دوستوں کو جزائے خیر دے ہیں، جی ہاں۔ تو میں نے کہا تعبد کے اندر توحید، اس لیے کہ میرے بھائی تعبد کے اندر توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ تعبد کے اندر توحید، جہاں تک عبادت بمعنی عبادات بمعنی سنت ہے نا، اس کے اندر جو توحید ہے وہ توحید رب ہے، اور وہاں جو شرک ہے اس کو کہتے ہیں شرک فی طاعت، ٹھیک ہے۔ عبادت بمعنی عبادات بمعنی سنت، اس میں جو شرک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس میں ایک تھوڑا سا معمولی سا ایک حصہ ہے، وہ پھر تفصیل کبھی سے، لیکن میں یعنی عام بات کر رہا ہوں۔ یہ جو عام طور پہ شرک استعمال ہوتا ہے نا، یہ شرک فی التعبد ہے اصل میں، جس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں نا، یہ شرک فی التعبد ہے، تعبد کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور تعبد سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ویسے 3 باتیں ہیں، محبت، خوف اور امید، لیکن مسئلہ واضح کرنے کے لیے سنت اور عبادت کا معنی، کیونکہ ہم عربی نہیں ہیں تو اس لیے میں نے یہ 5 باتیں بنا دی تاکہ مسئلہ مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو تعبد کے اندر یعنی تو یہ جو تعبد ہے اس کے اندر ایک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں توحید، اور دوسرا تعلق۔ تعبد کے اندر توحید یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے تعبد کے اندر توحید، ٹھیک ہے۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ کس لفظ سے بنا ہے؟ لفظ الہ سے، لفظ الہ، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ میں آسان کرتا ہوں آپ کے لیے بات، لفظ اللہ موصوف بھی ہے، لفظ اللہ صفت بھی ہے، لفظ اللہ موصوف بھی ہے، لفظ اللہ صفت بھی ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے سارے نام ہی ایسے ہیں، وہ موصوف بھی ہیں، صفت بھی ہیں، سارے نام ایسے ہیں، یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیجیے۔ اللہ کے سارے نام خاص ذاتی ہوں خاص صفاتی ہوں، وہ موصوف بھی ہیں،
وہ صفت بھی ہیں. یہ ویسے عام طور پہ یعنی گرامر کی روح سے کہہ دیتے ہیں کہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی الرحمن الرحیم یہ صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے، یہ تو گرامر کی بات ہے. عقیدہ توحید کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام صفت پر مشتمل ہے. ہمارے نام جو ہے نا یہ علامت ہیں. اب میرا نام شعیب آپ کو کچھ نہیں بتائے گا کہ میں کیا ہوں، حافظ، قاری، کیا نہیں نا، یہ ایک علامت ہے. اللہ کے نام اس طرح علامت نہیں ہے. جو علامت والا نام ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں جامد. ٹھیک ہے، اللہ کے نام جامد نہیں ہے، اللہ کے نام مشتق ہیں. تو لفظ اللہ یہ موصوف بھی ہے اور لفظ اللہ یہ صفت بھی ہے. ٹھیک ہے، لفظ اللہ یعنی موصوف تو اللہ کا نام ہو گیا، لفظ اللہ اللہ کا نام ہو گیا. صفت کیا؟ صفت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا استحقاق ہے، رائٹ ہے معبود ہونا اور ہمارا اس کی عبادت کرنا. اللہ اکبر. تو تعبد کے اندر عبادت، تعبد کے اندر توحید، تعبد کے اندر توحید. میرے عزیز دوستو، یہ جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے یہ بڑی بہت ہی آپ بھائیوں کے لیے پتہ نہیں اب سمجھ آئے کہ نہ آپ کو سمجھ آئے. ہاں جی، لیکن سن لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اسی طرح ہی جو ہے بات ہوتی ہے. تعبد کے اندر توحید کا اقرار کرنا، تعبد کے اندر توحید اختیار کرنے کا اقرار کرنا، یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ کا معنی. ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ کیونکہ کفار مکہ وہ تعبد کرتے تھے، اللہ کا تعبد کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے ہاں یعنی کفار مکہ کے ہاں غیر اختیاری عبادت بھی تھی، اختیاری عبادت بھی تھی. ٹھیک ہے، پھر اختیاری عبادت میں سے عبادات یعنی حج تھا، ان کے ہاں حج کرتے تھے اور عبادات کرتے تھے. اور تعبد بھی اللہ تعالیٰ کا وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے تعبد کے لیے وہ عبادتیں کرتے تھے. پھر جھگڑا کس چیز میں تھا؟ پھر جھگڑا اس چیز میں تھا کہ تعبد میں توحید اختیار کرو، اللہ کے علاوہ باقی کسی اور کے لیے تعبد اختیار نہ کرو. جھگڑا اس بات میں تھا. تو اس لیے سن لیجئے کہ تعبد میں توحید اختیار کرنے کا اقرار کرنا، تعبد میں توحید اختیار کرنے کا اقرار کرنا، یہ سب سے پہلی عبادت ہے، یہ سب سے پہلا واجب ہے. اول ما تدعوهم الى شہادت لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. کفار مکہ تعبد کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کا بھی تعبد کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ کا بھی تعبد کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ تعبد کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محدود رکھو. اب یہاں بات آتی ہے تعلق کی، آخری بات. تعلق دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا نظام بنایا نا، سسٹم بنایا ہے، یہ اسباب رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اسباب. ٹھیک ہے، اسباب رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
مخلوق کی جو تخلیق ہے، مخلوق کی تخلیق یہ اسباب کے ساتھ رکھی ہے۔ مخلوق کی تخلیق، مخلوق کی تخلیق، ٹھیک ہے، شادی ہوتی ہے تو آگے کیا تخلیق ہوتی ہے؟ اولاد، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے ہیں، اور دنیا میں بھی رکھے ہیں، دین کے اندر بھی رکھے ہیں۔ اس لیے ہم نے اسباب، دین کے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، دنیا کے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ اب اگر تعلق ان اسباب کے ساتھ سببیت تک محدود رہے تو یہ توحید ہے، اور اگر یہ تعلق سببیت سے تجاوز کر کے، اور وہ تجاوز کیسے ہوتا ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ سبب ہو ہی نہ، وہ سبب جو ہے وہ سبب ہے ہی نہیں، لوگوں نے بنا لیا۔ اب میں اصل میں آپ کو لا رہا ہوں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کی طرف۔ کتاب التوحید کے جو پہلے باب ہیں 5 ابواب، اور اس سے پہلا جو ابتدا ہے، ابتدا، اور یہ 5 ابواب، ان میں شیخ رحمت اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے؟ تعبد کے اندر توحید اختیار کرنا یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ تعبد کے اندر توحید اختیار کرنا، اور یہی معنی ہے لکم دینکم ولی دین، یہی معنی ہے۔ شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولا انتم عابدون ما اعبد کا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اس کا جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا؟ اس لیے اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ ولا انتم عابدون ما اعبد لیست عبادتکم کعبادتی، تمہاری عبادت یعنی تمہارا تعبد میری عبادت جیسا نہیں، میرے تعبد جیسا نہیں، میرا تعبد توحید کے ساتھ ہے، اس لیے میں کسی اور کا تعبد نہیں کرتا، یعنی عبادت بمعنی تعبد۔ تم اللہ کا بھی تعبد کرتے ہو یعنی عبادت، اور اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہو، تعبد، ٹھیک ہے؟ تو تعبد کے اندر توحید اختیار کرنے کا اقرار کرنا یہ سب سے پہلی عبادت ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ اس لیے شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو شروع کا پہلا باب ہے اس میں لکھا کہ عبادت توحید ہے، کیونکہ جھگڑا توحید میں واقع ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعبد میں توحید اختیار کرنے کا اقرار کرنا یہ سب سے پہلی عبادت ہے، تعبد میں توحید اختیار کرنا۔ اب شیخ رحمت اللہ علیہ نے پہلے 6 ابواب کے بعد آگے جو 7واں باب شروع کیا ہے وہ لے آئے کڑے چھلے دھاگے۔ اب یہ اسباب ہے نہیں، لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد وہ دم جھاڑ اور تعویذ کا باب لے آئے۔ پھر اس کے بعد آگے جو 9واں باب ہے شیخ رحمت اللہ علیہ درختوں پتھروں سے تبرک کرنا، حالانکہ ان کے اندر برکت ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جن اشیاء سے تبرک کیا جاتا ہے ان کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اس لیے وہاں آگے ذبح کا باب لے آئے، اور اس کا نام ہے بے شکلی بت پرستی۔ 6 باب وہاں شیخ رحمت اللہ علیہ نے۔ تو میں تعلق کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں
تعلق ایک طرف ہم نے تعبد میں، کیونکہ تعبد ہے، تعبد تعلق ہے، دل کو تعلق چاہیے، خواہ وہ حق کے ساتھ ہو خواہ باطل کے ساتھ ہو، اس کو تعلق چاہیے، مشغولیت چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب یہاں آپ تعلق کو سمجھیے کہ ایک طرف ہم نے اسباب نہیں چھوڑنے، کیونکہ یہ ہاں جی اسباب کا ترک کرنا اسباب کا ترک کرنا اسباب کا انکار کرنا، اسباب کو ترک کرنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اسباب کا جو خالق ہے اس کا انکار ہو جائے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے ابن قیم کیا کہتے ہیں؟ ابن قیم کہتے ہیں کہ اسباب کو چھوڑنا یہ توحید کی حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ توحید کے اندر کیا ہے؟ نفی اور اثبات۔ اب آپ اگر اسباب ترک کر دیں گے تو یہ نفی ہے، اثبات ہے ہی نہیں، اس میں اثبات ہے ہی نہیں۔ کیسے اثبات نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسباب کی نفی سے آگے مسبب یعنی خالق کی نفی لازم آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا نظام جو تخلیق کیا ہے یہ اسباب کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسباب در اسباب، ہر سبب کسی نہ کسی سبب کا محتاج ہے، ہر سبب کسی نہ کسی سبب کا محتاج ہے، کسی نہ کسی سبب کا محتاج ہے۔ اینڈ جا کے کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ہے، مسبب الاسباب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، لہذا اسباب ترک نہیں کریں گے اہل توحید اسباب ترک نہیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائی اب اسباب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف سببیت تک محدود رہے تو تعبد میں توحید رہے گی۔ اگر سببیت سے بات آگے بڑھ جائے، جس کی 3 صورتیں ہیں کہ ایک وہ سبب جو ہے وہ سبب نہ ہو، لوگوں نے بنایا ہوا ہو، کڑے چھلے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر وہ ثابت شدہ سبب ہو لیکن جائز نہ ہو، سبب ثابت شدہ ہے یعنی اس کی سببیت، مثلا زنا سے بھی اولاد ہو جائے گی لیکن یہ جائز نہیں ہے یہ سبب، ٹھیک ہے؟ اب بات سببیت تک محدود رہنی ہے نا، تو اس طرح سبب حقیقی ہو، یعنی کڑے چھلے یہ حقیقی ہے ہی نہیں، سبب حقیقی ہو، نمبر 1 جیسے دوائی ہو گئی، نمبر 2 پھر وہ ایسی دوائی ہو جو کہ جائز ہو، اور نمبر 3 پھر اسے اختیار کرتے ہوئے اعتماد اللہ تعالیٰ پہ ہو، تو یہ ہے تعبد کے اندر توحید، اور یہ ہے تعلق کے اندر سببیت تک محدود رہنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اگر یعنی ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی درمیان کے اندر سے یعنی گم ہو گئی، مفقود ہو گئی، تو یہ جو تعلق ہے یہ سببیت کے تعلق سے ہٹ کے یہ تعبد میں جائے گا، اور تعبد میں جائے گا تو توحید نہیں رہے گی، شرک آئے گا۔ اس لیے کتاب التوحید میں شیخ محمد رحمت اللہ علیہ نے، میں نے آپ سے کیا، تعبد کے بعد وہ 6 باب کس کے لائے؟ بے شکلی بت پرستی کے۔ اس کے بعد آگے چل کے ابواب وہ غلو کے لائے، اور آگے اس طرح سے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ایک طرح سے سمجھیے کہ آج ساری گفتگو جو ہے یہ میری کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے کہ آپ بھائیوں کو
کتاب التوحید کے ساتھ کس طرح سے جوڑا جا سکے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں توحید شرک درمیان میں عبادت بیان ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عبادت تو عبادت کی یہ جو میں یعنی لکھا تو تفصیلی معلومات ہے، لیکن یہ تفصیلی کچھ نہیں ہے. یہ ایسے ہی میں آپ بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں جیسے اندھوں میں کانا راجا ہے. یہ کوئی اللہ اکبر. اس کے اوپر ایک کتاب اگر لے لیں ابن قیم کی مدارج السالکین تو 3 جلدوں کی ہے عربی کے اندر، اردو کے اندر اس کی 6 جلدیں بن جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کی جو گفتگو ہے جیسی تیسی بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسی بھی ہے، لیکن یہ اس کے پیچھے کوشش ہے کہ آپ بھائیوں کو، ٹھیک ہے کہ نہیں، عبادت، جب آپ عبادت کے بارے میں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں گے پھر آپ کو توحید سمجھ آئے گی، آپ کو شرک سمجھ آئے گا، اور آپ کو یہ جو دین کا میں نے لنک بتایا ہے، ہاں جی، کہ دین بمعنی عبادت، پھر حدیث جبریل کی روشنی میں اسلام بھی عبادت، ارکان اسلام عبادت، ایمان عبادت، ارکان ایمان عبادت. ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے انشاءاللہ آپ کی بصیرت کے اندر قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اور میرے پیروکار بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کتاب التوحید کو سمجھنے میں، کتاب التوحید میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ تعبد کے اندر توحید اختیار کرنے کا اقرار کرنا، یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ. تعبد کیا ہے؟ وہ اس میں 2 چیزیں میں نے آپ کو آپ کی آسانی کے لیے بیان کی. ٹھیک ہے، وگرنہ اس میں جو 3 چیزیں ہیں، محبت، خوف اور امید، یہ 3 چیزیں، ٹھیک ہے، ان کا مجموعہ تعبد ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہم پہلے سے ہی مسلمان ہیں، لہٰذا سنت اور اللہ کے لیے ذلت و پستی. تو یہ تعبد، ہمیں اپنی نمازوں کو نماز بنانا ہے، حج کو حج بنانا ہے، عمرے کو عمرے بنانا ہے، تو ان 5 باتوں کو شامل کرنا ہوگا. اور پھر تعبد کے اندر توحید، ٹھیک ہے، توحید کے لیے آپ کو تعلق سمجھنا ہوگا، تاکہ نہ تو ہم اسباب کا انکار کریں اور نہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے زیر عمل لاتے ہوئے جو اسباب کے ساتھ تعلق ہے وہ سببیت سے تجاوز نہ کرنے پائے، تعبد کی طرف نہ آنے پائے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ 3 باتیں ذہن میں رکھیے کہ وہ سبب حقیقی ہو، شرعی طور پہ جائز ہو، اور اسے زیر عمل لاتے ہوئے پھر اعتماد اس پہ نہ ہو. ٹھیک ہے، اور ان تینوں چیزوں سے جو ہے بے شکلی بت پرستی پیدا ہوتی ہے. یہ دربار، درگاہیں، آستانے، مزار، یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ جب یہ تعلق، اس کے اندر یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کو پورا سمجھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، یہاں بدعت اختیار کی جاتی ہے، بدعت اختیار کی جاتی. اب بدعت جو ہے یہ اب شرعی طور پہ یہ سبب نہیں ہے، اسباب ہیں، دین کے بھی اسباب ہیں. دین کے اسباب کے لیے کیا پیمانہ ہے؟ وہ تعریف جو ابن تیمیہ نے کی ہے. دین کے اسباب کے لیے، اوریجنل اسباب دین کے لینے ہوں، اس کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ ابن تیمیہ کی تعریف. ٹھیک ہے، تو یعنی اب جب ہم تعبد کی طرف آئیں گے، تعبد میں توحید اختیار کرنے کا ہم اقرار کریں گے، لا الہ الا اللہ، تو میرے بھائی اب پھر لازمی ہے کہ ہمارا اسباب سے تعلق ہو، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، یہ اسباب ہیں، خواہ دنیاوی اسباب ہوں، تعلق لازمی ہے. اس کے بغیر یعنی چارہ نہیں. اور بدعت ہے اسباب کو ترک کرنا.
بلکہ نتیجے میں یعنی اللہ کا بھی انکار ہو جاتا ہے. اللہ کا انکار ہو جائے گا تو بات کدھر چلی جائے گی؟ وہ عبادت غیر اختیاری کے جو منکر ہیں متکبر، یہ ایسے نہیں پیدا ہو گئے. اب میں آپ کو کدھر کدھر جو ہے وہ بھگاتا پھروں، کدھر کدھر لے جاتا رہوں گا ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستو، یہ جو آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، ان کے جو لنک ہیں جی، ان کو جب آپ کنیکٹ کریں گے، جوڑیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ سارا جو ہے نا مسئلہ، بڑی اس کے اندر بصیرت ہوگی. اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ مجھے بھی بصیرت دے اور آپ کو بھی بصیرت دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.